اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا اور اپنے لیے صرف انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز رب کا دیدار کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ مختلف مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، فرشتوں سے لے کر چونٹیوں تک ہر مخلوق نماز پڑھ رہی ہے۔ درخت وغیرہ قیام میں کھڑے ہیں، جتنے بھی چار پاؤں پہ چلنے والے جانور ہیں سب کے سب رکوع میں ہیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے زمین پہ رینگنے والے جانور سب کے سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، مینڈک پہاڑ سب کے سب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری مخلوق کو نماز کا ایک ایک جز ملا ہے، وہ ہر وقت اس کو ادا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ انسان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ساری مخلوق سے اشرف المخلوق ہے اور اللہ نے اسے پوری نماز عطا فرمائی۔ ساری مخلوق کی نماز ایک طرف، انسان کی نماز ایک طرف، جبکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ تو پھر عبادت کا حق بھی تو زیادہ اسی کا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، انہیں رزق کی کوئی فکر نہیں، صرف انسان ہی ہے جو رزق کی فکر میں رازق کو بھول گیا ہے۔ تو مسلمانوں، رزق تو اللہ اپنی ہر مخلوق کو ہی دے رہا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے رزق اللہ نے خود دینا ہے اور بخشش تو ہم نے خود کروانی ہے، اپنے نیک عملوں کے ذریعے سے بخشش کروانی ہے۔ انسان نے خود اپنی بخشش اپنے عملوں سے کروانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک مینڈک بار بار سمندر سے ہو کر باہر نکلتا ہے اور اپنے منہ میں کچھ کیڑے لے کر سمندر میں ڈبکی لگا دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ایسا ہی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مینڈک سے پوچھا کہ تم بار بار کہاں جاتے ہو؟ تو مینڈک نے جواب دیا کہ مالک کا حکم ہے، سمندر کی تہہ میں پتھروں کے اندر کیڑے ہیں، وہ اندھے ہیں، ان تک رزق پہنچانا میرا ذمہ ہے، میں مالک کا حکم پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی جنگل میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک کوا بار بار کھجور کے درخت سے کھجوریں توڑ کر منہ میں لے کر اڑ جاتا ہے اور دور ایک درخت پر جا کر بیٹھتا ہے اور اس درخت کی جڑ میں وہ کھجور پھینک دیتا ہے۔ وہ آدمی وہاں گیا، کیا دیکھا کہ اس درخت کی جڑ میں ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھجوریں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مخلوق چاہے وہ ظالم سے ظالم بھی ہو، اسے رزق پہنچانا اللہ کے ذمے ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہی ہے، مگر رازق کو ناراض نہ کرو۔ جس نے بھی رازق کو ناراض کر کے رزق کمایا وہ ایسا رزق لے کر بھی بے سکون ہی رہتا ہے۔